آج کے ہمارے اعزازی مہمان ڈاکٹر اختر آزاد صاحب کو مدعو کرتے ہیں کہ وہ اپنا اظہار خیال پیش کریں۔ صدر محترم صغیر افراہیم صاحب، آئیوسا کے صدر جناب اسلم جمشید پوری صاحب، مہمان خصوصی سید احمد قادری صاحب، مکالہ نگاروں میں توصیف بریلوی صاحب، نیاز اختر صاحب، شعبہ اردو میرٹھ یونیورسٹی اور آئیوسا کے تمام منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نئے موضوعات اردو افسانوں میں ماحولیات کو سامنے رکھ کر ادب نما 153 کے تحت اس پروگرام میں شمولیت کا مجھے موقع فراہم کیا۔ دو مکالہ نگاروں نے اپنی اپنی بات رکھی ہے، بہت اہم گفتگو ہو چکی ہے۔ 21ویں صدی میں انسان نے زندگی کے مختلف شعبے میں اپنی کامیابی کے پرچم سائنسی افق پر لہرائے ہیں، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہے۔ گھنٹوں کا کام سیکنڈوں میں ہونے لگا ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا نے انسان کو کیمرے میں بدل دیا ہے، جہاں چاہے اپنی فائلیں بھیج سکتا ہے، آن لائن خریداری کر سکتا ہے، ٹرین کے ٹکٹ سے لے کر ہوائی جہاز تک ایک کلک پر دنیا کے تمام اشیاء ضرورت کو انسان گھر بیٹھے حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس ترقی کے نتیجے میں انسان نے کائنات کے فطری نظام کو درہم برہم کیا ہے۔ اس کے لیے کچھ مثبت تو کچھ منفی اثرات ہمارے ماحولیات پر پڑے ہیں۔ ماحولیاتی عدم توازن کے باعث انسانی زندگی میں کئی طرح کے مسائل جنم لیے ہیں، جن میں درجہ حرارت، اوزون لیئر کے شگاف کا بڑھنا، موسم کی بے وقت تبدیلی سے سیلاب اور قحط کا پیدا ہونا، جنگلوں کا کٹنا اور ہوا میں آکسیجن کی کمی، نیوکلیئر پلانٹوں کی وجہ سے ریڈیشن کا ہونا، بڑی بڑی فیکٹریوں کے ذریعہ زہریلی گیس کا اخراج اور خطرناک کیمیکل سے ندی کا آلودہ ہونا، آبی جانوروں پر اس کے اثرات کا پڑنا، آبی اور فضائی آلودگی نے بیماریوں کا ایک جال ہماری اس دنیا میں پھیلا رکھا ہے۔ پورے کرۂ ارض پر اگر ہم دیکھیں تو دن بدن ماحولیاتی آلودگی تشویشناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے۔ عالمی سطح پر اس سے نپٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، کانفرنسوں کا انعقاد ہو رہا ہے، تمام ممالک ماحولیات کے تحفظ کی خاطر مسودے پر دستخط بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان اپنے مفاد کے لیے ماحولیات کو پراگندہ کرتا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں بعد والی نسل کو کچھ نہ کچھ بھگتنا تو ضرور پڑتا ہے اور پڑ بھی رہا ہے۔ یہاں صدیق عالم کا ایک افسانہ کتا گاڑی کے حوالے سے میں اپنی بات رکھنا چاہ رہا ہوں، جس میں گرین سٹی کے تصور کو تقویت دینے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں انسان کیا کھوتا ہے اس افسانے میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس افسانے کا چھوٹا سا پیراگراف آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اب ساری چیزوں پر انسان کی اجازتداری ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ جانوروں، پیڑوں، پانی اور ہوا کا مالک بن بیٹھا ہے۔ اسے یہ ملکیت کس نے دی؟ کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم کیسے ان چیزوں کے دعوے دار ہو گئے۔ ہم سب لٹیرے ہیں جنہوں نے خدا کی زمین پر زبردست قبضہ کر لیا ہے، اس کا الگ الگ حصہ لگا دیا ہے۔ یہاں صدیق عالم کی سوچ ایک ایسے کائنات کی تشکیل یا پھر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں انسان جس طرح سے تمام چیزوں کے دعوے دار بن بیٹھے ہیں، اس پہ سوالیہ نشان کھڑے کرتے ہوئے یہ کہنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اگر یہی ہوا تو ساری چیزیں انسانوں کے حصے میں چلی جائیں گی، سماج اور دنیا کے دوسرے لوگوں کے حصے میں بہت کم چیزیں آئیں گی۔ ایک زبردست طنز ہے، تماچا ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں جو فطری چیزیں ہیں اس پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ تنویر اختر عمانی کا ایک افسانہ مشہور ہوا ہے، راشٹریہ سہارا کے سنڈے ایڈیشن میں 2015 میں شائع ہوا تھا۔ انہوں نے ایک مولانا کی ذات و صفات کے تضاد کو اجالے اور اندھیرے کے درمیان دکھانے کی کوشش کی ہے کہ مولانا رشید الزماں کو سوچھ بھارت ابھیان کے تحت تقریر کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اس حمایت پہ وہ منچ سے جو تقریر کرتے ہیں اس کی کچھ باتیں یہاں ہیں کہ آج آپ لوگ صفائی کی مہم چلا رہے ہیں، ہم لوگ تو 1400 سال سے اس پر عمل پیرا ہے۔ ہمارے رسول
نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے اور ہم ان کی اس تعلیم کو زندگی اور ایمان کا حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر جب بات عمل کی آتی ہے، عمل کرنے کی آتی ہے، تو بقرعید کے دن کا ذکر آتا ہے اور نماز کے بعد قربانی کی جاتی ہے، اور شام ڈھلے خون اور لید سے آنگن جب مہکنے لگتا ہے تو اس کی صفائی کی جاتی ہے، اور رات کے اندھیرے میں اسے مولانا صاحب پڑوسی کے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں۔ کوٹ اگلی صبح باہر کسی ہنگامے کا شور سن کر مولانا باہر نکلے تو دیکھا کہ رات کے کسی حصے میں کتوں نے ان کی رکھی بوری کا دیا پاچا کر کے رکھ دیا ہے۔ لادے کے بے شمار چھوٹے بڑے ٹکڑے اور گوبر اس مکان کے سامنے بکھرے ہوئے تھے۔ لاد کے ٹکڑوں کی گندگی اور گوبر کی بدبو سے فضا آلودہ ہو رہی تھی اور صاحب مکان برہم ہو کر بوری رکھنے والے کو گالیاں بک رہا تھا۔ یہ ایک حصہ ہے اس افسانے کا۔ دوسرا حصہ اس افسانے کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے کہ مولانا نے اپنے نصف ایمان کو اس طرح سڑکوں پہ بکھرے دیکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے سہم سے جاتے ہیں، چور کی طرح اس میں سامنے ہونے کی ہمت نہیں ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر خود کو سمجھاتے ہیں کہ اگر وہ نہیں گئے کہیں شک اس پر نہ چلا جائے، اور وہ گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کا ایک پاؤں گھر سے باہر نکلتا ہے، اپنے گھر کے باہر ایک بوری کو وہ دیکھتے ہیں، اور ان کے منہ سے بھی ویسے ہی جملے جو پڑوسی بک رہا تھا یا گندے کلمات ادا کر رہا تھا وہ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، ظاہر اور باطن کے بہانے سوچھ بھارت ابھیان کی پول بھی اس افسانے میں تنویر اختر رومانی کھولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ماحولیات پر ایک بہت اہم افسانہ جاوید اقبال کا ہے، سیمنٹ کے درخت کے نام سے بمبئی شاعر میں شائع ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے سیمنٹ فیکٹری میں کام کرنے والوں اور وہاں کے گاؤں میں رہنے والوں کے دردناک قصہ بیان کیا ہے۔ ایک رکشہ والے کے ذریعہ وہاں ایک پریس رپورٹر پہنچتا ہے جو اس سیمنٹ کی فیکٹری پہ کچھ بنانا چاہتا ہے، کچھ رپورٹنگ کرنا چاہتا ہے، اور پھر وہ اسی رکشے والے پہ سوار ہوتا ہے۔ رکشہ والا اس کو اس فیکٹری کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے، اور یہی ساری چیزیں جو ہے وہ آگے چلتی ہیں۔ کس طرح سیمنٹ فیکٹری کی وجہ سے آس پاس کے کھیت، گھر، پیڑ، تالاب، کنواں میں سیمنٹ کی دھول جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کے کھانے کے ساتھ ساتھ انہیں سیمنٹ بھی پھینکنا پڑتا ہے۔ سانس اور پھیپھڑے کی بیماری تو عام سی بیماری وہاں کے لوگوں کی ہوکر رہ گئی تھی۔ ہر آدمی کسی نہ کسی طرح بیماری میں مبتلا ہے۔ گاؤں والے سرکاری عملہ سے اس کی شکایت بھی کرتے ہیں، لیکن کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جانچ کے لیے لوگ آتے ہیں، انہیں کمپنی والے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہراتے ہیں، اسے اچھے کھانے کھلاتے ہیں، اور پھر پیسے کی تھیلی ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ رپورٹ وہی آتی ہے جو فیکٹری والے چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو سیمنٹ کی دھول کو پھانکنے والی مشین ہے، یا جس کے ذریعہ فضا کو آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے جو بڑی بڑی مشینیں لگائی گئی تھی، بس ویسے ہی وقت میں چلائی جاتی ہیں جب باہر سے کچھ لوگ آتے ہیں، لیکن ہر وقت وہ فیکٹری میں وہ چیزیں بند رہتی ہیں، اور اس طرح سے سیمنٹ کی دھول پورے گاؤں میں پھیلتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک بہترین افسانہ ہے، لیکن اس میں ایک احتجاج کرنے والی بھی بات ہے کہ جو ایک رکشے والے کے ذریعہ کہ جو بھی باہر سے آتا ہے اسے وہ کہانی سناتا ہے، جو کچھ ماحول ہے اسے بتاتا ہے، اور بتانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہریں گے یا پھر ہمارے محلے میں۔ تو یہاں لاسٹ میں یہ دکھانے کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو پریس رپورٹر ہے وہ گیسٹ ہاؤس میں نہیں ٹھہرتا ہے، بلکہ وہ گاؤں والوں کی طرف، گاؤں کے گھروں میں رہنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کہانی میں انہوں نے سیمنٹ فیکٹری والوں کے خلاف احتجاج کی آواز بلند کرنے کی کوشش دکھائی دیتی ہے۔ دو افسانہ نگاروں کے یہاں خاص طور پہ یہاں ذکر ابھی نیاز اختر کر بھی رہے تھے، اور گیت کے موضوع بنا کر کے فضائی آلودگی کو افسانے میں برتنے کی کوشش کئی لوگوں نے کی ہے، لیکن دو افسانے بہت اہم ہیں۔ ایک افسانہ احساس بیگ کا دخمہ، اور دوسرا نیاز اختر کا خود گیت کے نام سے ہے۔ دونوں کہانیوں میں پارسیوں کی موت اور موت کے بعد ان کی لاشوں اور لاش کے بعد جو مذہبی رسومیات ہوتے ہیں اس کے تحت بہت ساری چیزیں
दिखाने की कोशिश की गई है। दोनों अफसानों में लगभग एक तरह की चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों अफसाने बिल्कुल अलग अलग हैं। मौज़ूआती एतबार से एक लगते हुए भी ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, और दोनों में जो चीजें हैं वो उसके तहत यही है कि जहरीली गैस, जहरीला जो लाशें हैं, और उन लाशों में नियाज अख्तर के यहाँ खासतौर पर यह है कि जो वो लाश है उसमें जहर इसलिए मौजूद है कि इंसान ने ऐसी चीजें पैदा कर रखी हैं कि इंसान उस वजह से मारा जा रहा है, और उसकी वजह से उनकी लाशों के अंदर, उसके जिस्म के अंदर भी कुछ केमिकल सरायत कर जाते हैं, और केमिकल के बावजूद उस तरह की जो लाश है उसको जब कीट खाते हैं तो वो बीमार पड़ते हैं, वो मर जाते हैं, और फिर या फिर वहां पर वो गिद्ध आना बंद कर देते हैं। नियाज अख्तर के 3-4 और अफसाने हैं, अफी, रत्ती, बूढ़े बरगद का अंत, जो जिसमें माहौलियात की बेहतरीन झलक हमें दिखाई देती है। इस पे कुछ बातें आगे हो चुकी हैं। मेहताब आलम परवेज के भी एक अफसाने का जिक्र यहाँ नियाज अख्तर ने कर दिया है। कारवां एक बेहतरीन अफसाना है, बाहर रहने वालों के लिए एक सबक आमोज अफसाना भी है कि रेगजारों में किस तरह से, और यहाँ कारवां में ऊंट को उन्होंने एक तरह से जो है वो इस तरह के रूप में पेश करके एक बेहतरीन अफसाना लिखने की कोशिश की है। बहुत सारे अफसाना निगारों ने पानी की किल्लत और आलूदगी के सामने रखकर भी कई अफसाने का ताना बाना बुना है। इसमें कोई शक नहीं कि पानी हमारी जिंदगी का एक जुज है। इसके बेजा इस्तेमाल से और पानी की कमी हो सकती है और उसके असरात अच्छे नहीं पड़ेंगे, ये हर कोई जानता है। अबुल हसन जावेद का अफसाना पानी, ताहिर महमूद का अफसाना पानी का जब, असलम जमशेदपुरी का अफसाना पानी और प्यास, दीपक बुत्की का अफसाना रेजा रेजा हयात, अहमद रशीद का धुएं की चादर, खाकसार के भी 2 अफसाने हैं, पानी पानी वाला अंकल, अहमद रियाज का एक अफसाना है टेम टू बी, और यहाँ खास तौर पे मैं हालांकि बात हो चुकी है फिर भी मोहम्मद फुरकान सुमली का अफसाना आब हयात पे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूंगा। पानी की अहमियत को बड़ी ही हुनरमंदी के साथ इस अफसाने में दिखाने की कोशिश की गई है। एक आदमी जो सैयारे में जाने का ख्वाहिशमंद है, वो वहां पहुंचकर अपने ख्वाब की तकमील होता हुआ देखता है, जहां सारी चीजें मैसर हैं लेकिन पानी दस्तयाब नहीं है। प्यास की शिद्दत इतनी है कि वो पानी तलाश करता है, और इस सैयारे की शहजादी उसे कहती है कि अगर पानी चाहिए तो तुझे एक दौड़ मुकम्मल करनी होगी, और इस दौड़ को जीतने का उसे, अगर वो जीत जाता है तो उसे आब हयात की शक्ल में एक बोतल पानी मिल जाएगी। तो पानी की हुसूलियाबी के लिए वो शहजादी ये बताती है कि हमारे यहाँ के एलियन जो जमीन दुनिया में जाते हैं और आपके यहाँ से जो है बहुत मुश्किल से पानी लेकर आते हैं, वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शय है। यहाँ पर वो शख्स जो वहाँ सैयारे में मौजूद है, कहानी का मरकजी किरदार है, उसे लगता है कि नहीं, कंक्रीट के जंगल और इस तरह की सारी चीजें जिसके जिक्र यहाँ ये शहजादी कर रही है, वैसे या वैसे हालात उसके अपने मुल्क में भी पैदा हो रहे हैं, उस दुनिया में पैदा हो रहे हैं। तो उसे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह की पानी की कमी यहाँ पैदा हुई है, उस तरह की कमी हमारे यहाँ भी पैदा होगी। और फिर एक नसीहत के तौर पे वो कोशिश करते हैं कि अब जब अपने यहाँ जाएं तो फिर लौट करके जाने के बाद अपने लोगों को नसीहत करेंगे, बताएंगे, दिखाएंगे, और पानी की बेजा इस्तेमाल से लोगों को रोकेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई लोगों के यहाँ माहौलियात का असर उनके अफसाने में है, और यकीनन हम इंसान जिस जगह जिंदा है, जिस जगह रह रहे हैं, वहाँ का माहौल अगर हमारी जिंदगी के लिए बेहतर ना हो, और वो तमाम चीजें जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं वो धीरे धीरे आलूदा होने लगे, खत्म होने लगे, तो सोचने का मुकाम है। और ये सोचने वाली सारी चीजें हम वो तमाम फनकार जो लिखते हैं उन्हें भी करना होगा। कुछ लोग कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं उसके साथ साथ वैसे लोगों को भी जो काम कर रहे हैं फनकार के रूप में, शक्ल में, उन्हें इस आलूदगी से, इस कमी से जो धीरे धीरे माहौलियात को कम कर रही है, जिसमें पेड़ों का कटना, ये दूसरी सारी चीजें हैं मौजूद हैं, उससे बचना होगा, और जमीन को उसके तहफ़्फ़ुज़ से बाहर निकालना होगा, ताकि हम जो एक कड़ी की शक्ल में, हमसे पहले एक नस्ल आई, चली गई, हम एक कड़ी हैं, हमारे बाद भी एक नस्ल आएगी, तो हम उस कड़ी की शक्ल में आने वाली नस्ल को क्या देते हैं। अगर एक बेहतरीन दुनिया उसे सौंपते हैं, उसके हवाले करते हैं, बेहतरीन माहौल मैसर करते हैं, तो यकीनन आने वाली नस्ल के लिए
ہم ایک تحفظ کا کام پہلے ہی کر رہے ہیں، تو ہم دیر نہ کریں. افسانہ نگاروں کو چاہیے کہ ہم اپنے افسانوں میں بھی ماحولیات کو بہتر بنانے کے لیے کچھ مواقع فراہم کریں تاکہ آنے والی نسل کو ہم شگفتہ و شاداب دنیا دے سکیں. شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت اچھا، بہت عمدہ. بہت شکریہ سر. سامعین، آپ سن رہے تھے ڈاکٹر اختر آزاد صاحب کو. سر، آپ کی طرز گفتگو اتنی دلچسپ ہے، آپ جب بول رہے تھے تو بس لگ رہا تھا کہ آپ کو سنتے ہی جائیں. اور آپ نے آلودگی کے موضوع پر اتنی سنجیدگی سے بات کی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری پوری سامعین جو ہے بہت جذباتی اور فکرمند ہو گئی. اور آپ نے ماحولیات کے اوپر جن افسانوں کا انتخاب کیا وہ واقعی ماحولیات کے اوپر بہت ہی اہم افسانے ہیں، اور آپ نے ایک بہت اچھی فہرست ہمارے سامنے ماحولیات کے موضوع پر افسانوں کی رکھی. بہت شکریہ سر. پروگرام کی